بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ان صورتوں کو بیان کرنا چاہوں گا جن کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے فائدے کے طور پر یہ بات سمجھ لیں کہ ایک ہوتی ہے مسجد اور ایک ہے فنائے مسجد۔ مسجد کسے کہتے ہیں؟ وہ حصہ جہاں پر سجدہ کر سکتے ہوں اسے مسجد کہا جاتا ہے، اور فنائے مسجد یعنی جہاں پر سجدہ نہ کر سکتے ہوں، مسجد کے علاوہ حصہ جہاں پر وضو خانے بنے ہوئے ہوں اور اسی طرح غسل خانے بنے ہیں، کوئی حجرہ وغیرہ ہے، تو یہ جو ہے وہ مسجد کے متصل ہی ہوتا ہے لیکن مسجد کے علاوہ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں فنائے مسجد میں جانے سے کیا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں جانے سے نکل جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو لہذا ہمیں بھی جو علماء کا اصول ہے فقہا کا، اس کے روشنی میں یہی حکم ہے کہ ترجیح اسی بات کو دی جائے گی کہ وہاں پر آدمی نہ جائے، فنائے مسجد میں نہ نکلے، یعنی بغیر ضرورت کے۔ اگر بغیر ضرورت کے نکلے گا تو پھر اعتکاف ٹوٹنے کا ہی حکم دیں گے اگر بغیر ضرورت کے نکل گیا ہے۔ تو بہرحال یہ اختلاف ہے، تو اختلاف کی صورت میں مطلب ترجیح اسی صورت کو دی جا رہی ہے جس میں مطلب ٹوٹنے کا حکم لگایا جا رہا ہے۔ اب آئیں جو ہے کہ معتکف تین حاجات کی بنا پر وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ وہ تین حاجتیں، وہ تین ضرورتیں کون سی ہیں؟ تو نمبر ایک ہے حاجت طبعیہ، نمبر دو حاجت شرعیہ، اور نمبر تین حاجت ضروریہ۔ حاجت طبعیہ کسے کہتے ہیں؟ تو جو مطلب طبعی تقاضے کی وجہ سے مسجد سے باہر جانا، یہ اس کی اجازت دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر پیشاب ہے، پیشاب پاخانے کے لیے باہر جانا، تو اس کی تو اجازت ہوتی ہے، باہر جا سکتے ہیں اور فوری تقاضا کر کے واپس مسجد میں اپنی جگہ پر آ جائے۔ اور دوسری جو ضرورت ہے وہ حاجت شرعیہ ہے۔ حاجت شرعیہ مثلا غسل کی ضرورت پیش آ گئی ہے، اسی طرح وضو کرنے کے لیے باہر جانا پڑ گیا، وضو ٹوٹ گیا، تو یہ ہوتی ہے حاجت شرعیہ۔ اس کے لیے بھی مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں وضو کرنے کے لیے، اسی طرح غسل کرنے کے لیے۔ ایک تیسری صورت ہے جو ہے وہ حاجت ضروریہ کہلاتی ہے۔ حاجت ضروریہ جو ان دونوں کے علاوہ ہو، یعنی جس میں طبیعت کا کوئی دخل نہ ہو، ضرورت کی بنا پر ہو لیکن اس میں طبیعت کا دخل نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایمرجنسی ہسپتال جانا پڑ گیا، یا اسی طرح گھر میں کوئی خود بیمار ہو گیا، اس صورت میں باہر نکلنا پڑ گیا۔ کوئی بھی ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ جس میں اس کو جانا ضروری ہے، تو اب دیکھیں یہ تین صورتیں ہیں۔ نمبر ایک حاجت طبعیہ، نمبر دو حاجت شرعیہ، نمبر تین حاجت ضروریہ۔ اب ان تینوں کا حکم سن لیں کہ پہلی جو دو صورتیں ہیں حاجت طبعیہ اور حاجت شرعیہ، ان دونوں کی وجہ سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ اور جو تیسری صورت ہے حاجت ضروریہ، اس میں اگرچہ آدمی کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہوتی کہ میں باہر جاؤں، لیکن نکل گیا ہے چونکہ، تو لہذا اعتکاف ٹوٹ جائے گا اس صورت میں، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے باہر نکلا ہو۔ لہذا تیسری صورت کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، ان تینوں صورتوں کے علاوہ بھی اگر مسجد سے باہر نکلتا ہے کسی وجہ سے تو اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا۔ یہ تھیں وہ صورتیں جن کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹتا ہے یا جن کی وجہ سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔